سورۃ الفجر صبح، یہ قرآن کریم کی سورت نمبر 89 ہے۔ یہ مکی سورت مشرکین قریش کو تنبیہ کرنے کے لیے نازل ہوئی کہ عاد، سمود اور فرعون پر آنے والے عذاب ان پر بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ان لوگوں کی مثال ہیں جو خوشحالی میں ناشکری اور مصیبت میں بے صبری کرتے تھے۔ پہلا حصہ ان بدعنوان قوموں کے بارے میں ہے جو ہم سے پہلے تھیں اور اللہ نے ان کا کیا حشر کیا۔ دوسرا حصہ ان لوگوں کے لیے بری خبر کا ذکر کرتا ہے جو اللہ اور اس کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں۔ تیسرا حصہ ان مومنوں کے لیے خوشخبری کا ذکر کرتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ سورت کی ابتدا اللہ اپنی 4 تخلیقات کی قسم کھا کر کرتے ہیں۔ والفجر، صبح کی روشنی کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ یہاں ذوالحجہ کے مہینے کے پہلے 10 دنوں کا حوالہ دے رہے ہیں جب مسلمان حج ادا کرتے ہیں یا مکہ کی زیارت کرتے ہیں۔ والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی قسم، واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ جانے لگے۔ پھر اللہ ایک سوال پوچھتے ہیں، هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا یہ قسم سب عقل رکھنے والوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ 3 قدیم اور طاقتور تہذیبوں کا ذکر کرتے ہیں، عاد، ثمود اور فرعون کے لوگ۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، وہ ارم جو ستونوں والے تھے۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، وہ جن کے مانند پیدا نہیں کیے گئے تھے کسی بھی ملک میں۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور ثمود جنہوں نے پتھر کی وادی میں چٹانوں میں اپنے گھروں کو تراشا تھا۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور بلند و بالا عمارتوں والے فرعون کے ساتھ کیا کیا؟ الذین طغوا فی البلاد، انہوں نے زمین میں ظلم و زیادتی کی۔ فاکثروا فیہا الفساد، اور وہاں فساد پھیلایا۔ فصب علیہم ربک سوط عذاب، پس تمہارے رب نے ان پر سخت عذاب نازل کیا۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا رب پوری طرح متوجہ ہے۔ یہ آنے والی ہر قوم کے لیے انتباہ ہے کہ اللہ ہر چیز دیکھتا ہے اور اپنے طریقے سے ان کے ظلم و فساد پر عذاب دے سکتا ہے۔ سورت کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بری خبر سناتے ہیں جو اس کی نشانیوں اور نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ لوگوں کو 2 طریقوں سے آزما سکتا ہے، یا تو اپنی مہربانی اور نعمتوں کے ذریعے، پھر وہ کہنے لگیں گے میرے رب نے مجھے صحیح طور پر عزت دی ہے، یا ان کی روزی کو محدود کر کے، پھر وہ کہنے لگیں گے میرے رب نے مجھے بلا وجہ رسوا کیا ہے۔ اللہ ناشکرے اور بے ایمان لوگوں کے اعمال کی مثالیں پیش کرتے ہیں، جیسے یتیموں کا خیال نہ رکھنے والے، غریبوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینے والے، دوسروں کی وراثت لالچ سے چھیننے والے، اور اپنی دولت سے اس قدر محبت کرنا کہ دوسروں کے ساتھ بانٹنے کو تیار نہ ہو۔ اللہ پھر قیامت کے دن اس سب کا خاتمہ کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، بس جب زمین مکمل طور پر بار بار کچلی جائے گی۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور تمہارا رب فرشتوں کے ساتھ صف در صف فیصلہ کرنے کے لیے جلوہ فرما ہوگا۔ وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اور اس دن جہنم سامنے آئے گی۔ یہ وہ وقت ہوگا جب ہر کافر اپنے گناہوں کو یاد کرے گا، لیکن اس وقت یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہیں گے کاش ہم نے اپنی حقیقی زندگی کے لیے کچھ نیک اعمال کیے ہوتے۔ فیومئذ لا يعذب عذابہ احد، اس دن وہ انہیں سخت عذاب دے گا جو کبھی کسی کو نہیں دیا گیا۔ ولا یوثق وثاقہ احد، اور انہیں ایسے مضبوطی سے جکڑ دے گا جیسے کبھی کسی کو نہ جکڑا ہو۔ اللہ پھر ان لوگوں کو خوشخبری دیں گے جو اس پر ایمان لائے اور صرف اس کی عبادت کی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ فرمائیں گے اے مطمئن روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، پس تو میرے بندوں میں شامل ہو جا۔ وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔